واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دستور حیات بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک پیغام میری اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے طوبہ ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی قیامت کے دن اچھا ہی ہے۔ طوبہ کیا ہے؟ طوبہ یہ طاب یطیب سے ہے، جس کا مطلب ہے سعادت، جس کا مطلب ہے خوشی، جس کا مطلب ہے رشک، مبارکبادی اور دائمی خیر اور عمدگی۔ سعادت اور خوشی والی زندگی جس کو نصیب ہو جائے، ایسی زندگی جس کو دیکھ کے دنیا رشک کرنے لگ جائے، ایسی زندگی جس کے تمام کارنرز میں برکت نظر آئے،
ایسی زندگی جس کا ہر پہلو انتہائی عمدہ ہو، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، اللہ رب العزت آخرت میں بھی یہ سارے انعامات دے دے، ایسا شخص وہ اللہ کا پسندیدہ ہے جس کے لیے اعلان ہو گیا طوبی لہم وحسن مآب۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے۔ پہلا نکتہ، توبہ کیا ہے؟ دوسرا نکتہ، انسانیت سعادت کس کو سمجھتی ہے، خوش نصیبی، اور شریعت نے کس کو سعادت کہا ہے؟ اور تیسرا نکتہ، یہ بہت بڑا انعام جو توبہ ہے اللہ نے کن لوگوں کے لیے رکھا ہے، اس کے لیے کون کون سے عمل کرنے پڑتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہوگی، التوبہ هي السعادة المضمونة بالفرح والخير والعفة والغبطة في الدنيا والآخرة، یہ ایسی ابدی ضمانت ہے اللہ کی طرف سے توبہ، ایسی ابدی سعادت اور خوش نصیبی ہے جس کے ساتھ ہر خوشی بھی آتی ہے، ہر خیر بھی آتی ہے، اور انسان دنیا میں بھی پاک دامن نظر آتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ تینوں انعام پانے والا قیامت کے دن جنت میں بھی قابل رشک ہوگا۔ دوسرا نقطہ، دنیا کس کو سعادت سمجھتی ہے اور شریعت نے کس کو سعادت سمجھا ہے؟ دنیا 3 باتوں کو سعادت سمجھتی ہے، خوشی سمجھتی ہے۔ عہدہ مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے۔ شریعت نے ان تینوں پہلوؤں کا حل بھی بتایا اور اس کا قصہ بھی بیان کیا۔ عہدہ اور منصب جس کو فرعون نے سعادت سمجھا، قرآن اس کی بابت بیان کرتا ہے، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى۔ ساری اپنی سلطنت کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کرتا ہے؟ میں تمہارا رب ہوں۔ اور دلائل کیا دیتا ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ دوسری دلیل اپنی اس بادشاہی کی کیا دی؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں اچھا ہوں یا اس کی جو بات کرتے ہو موسیٰ اچھا ہے جس کو صحیح بات کرنا نہیں آتی، جس کا کوئی وقار نہیں ہے؟ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے دلائل بھی بیان کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ تم یہ کہتے ہو وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے بہتی ہیں، میں تیرے اوپر سے دریا چلا دیتا ہوں۔
اللہ نے عبرت بنا دیا. اسی دریا سے موسیٰ اور اس کی قوم گزر گئی اور اللہ کے اس سرکش بندے نے کہا کہ نہریں جاری ہے، نیچے سے اللہ نے اوپر سے دریا ڈال دیا اور پھر صرف ڈبویا نہیں، مارا نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. آج تیری لاش کو میں اٹھوا کے باہر پھینک دیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں یہ تھا رب جو کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا. تو سعادت عہدہ اور منصب نہیں، نتیجہ آپ نے سن لیا ہے. سعادت مال کی ریل تیل بھی نہیں. اللہ نے اس کا بھی قصہ بیان کیا جو مال اور دولت کو جمع کرنے میں ایک مقام رکھتا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک انسان ہی تھا. اتنے خزانے اللہ نے دیے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک گروہ جتھا 9 سے 10 لوگ صرف اس کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں خزانے کتنے ہوں. گمنڈ آیا، کہا یہ سعادت ہے. دلیل کیا دیتا ہے؟ قال انما اوتیتم على علم عندی. یہ میرے پاس اسکلز ہے، نالج ہے، علم ہے. یہ میرا برین ہے جس نے اتنا سوچا اور یہ مال اکٹھا کیا. لینتھ ایکسپیرینس ہے. اچھا، جب وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، اللہ نے فیصلہ تو اس دن ہی کر دیا تھا. فیصلہ کیا کیا؟ فخرج على قومه في زينته. بن ٹھن کے جب نکلتا ہے گھر سے، وہ اتنے مال والا کیسے نکلتا ہو؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ذرا غور کیجئے، ایک گروہ نے نکلتے دیکھا تو کیا کہا؟ یا لیت لو كان لنا مثل ما اوتی قارون. کاش یہ مالی ریت پر کر و فر یہ ہمیں بھی مل جائے. کیا کمال ہے اس کے پاس. یہ کن کی بات تھی؟ جن کے دل میں دنیا رچی بسی تھی، جو آخرت کو بھولے ہوئے تھے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ بھی تھا.
جس کو آج بھی کہتے ہیں ان کو کیا پتا ہے، ان کا تو کام ہی ہے بس مسجدوں میں بیٹھے رہنا، علم والوں کو کیا پتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ علم والے نے کہا وَيْلَكُمْ، تمہارا برا ہو، اس کو کہتے ہو کہ سب کچھ ملا ہے؟ سب کچھ تو اس کو ملا ہے جس نے ایمان اللہ پہ قبول کیا اور نیک اور صالح اعمال کیے، اور یہ سب کچھ ملتا اس کو ہے جو چند ایام دنیا کے صبر کر لیتا ہے۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی نتیجہ بتا دیا، دیکھتے ہیں وہ سچے تھے سعادت سمجھنے میں کہ وہ سچے تھے، اور سچ کہا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل علمه وحضر عذابه۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ نعمت بس کھانا پینا ہی ہے، جس کے پاس اچھا ہے وہ نعمتوں والا ہے، اس کا علم بھی تھوڑا ہے اور اس کا عذاب تو آ گیا ہے۔ اصل نعمت ایمان ہے، رب سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر روایات کو بھی ساتھ ملا کے میں مفہوم پیش کیے دیتا ہوں۔ گھر سے نکلا، مرجل جمۃ، بالوں کو کنگھی کر کے، یختال فی مشیتی، اپنے کپڑوں کو بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کے میرا لباس ہے۔ رب نے نہ فرشتے بھیجے، نہ اللہ نے کوئی فوج بھیجی، رب تعالیٰ کی تو ہر چیز ہی فوج ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ وہ کبھی ہوا کو لشکر بنا دیتا ہے، کبھی وہ مچھر کو لشکر بنا کے نمرود کو مروا دیتا ہے، کبھی وہ فرشتے کی ایک چیخ سے ہی پوری قوم کو مروا دیتا ہے، کبھی وہ پانی کو لشکر بنا دیتا ہے، کبھی وہ زمین کو ہی لشکر بنا دیتا ہے جس پہ اکڑ کے انسان چلتا ہے۔ فَأَخَذَتِ الْأَرْضُ، زمین کو حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اس کو پکڑا اچھا اوہ یہ کیا، رکو ابھی پتہ چلتا ہے کیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ زمین میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے خزانے لائے گئے، شاید رشوت لے کے چھوڑ دے زمین، چلو خزانے بھی کھاتے ہیں رکھیں گے، شاید زمین کو خوب خزانے کھانے کی ضرورت ہوگی، چلو یہی لے لے۔ اللہ نے اس کو بھی دھنسا دیا اور خزانوں کو بھی دھنسا دیا، اور صحیح بخاری کی روایت کا لفظ سنیے، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ 1400 سال پہلے یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اور قارون کا زمانہ کون سا ہے رب ہی جانتا ہے۔ فرمایا اس وقت سے وہ زمین میں دھنس رہا ہے، قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ آج
دنیا سمجھتی ہے سعادت اولاد ہونی چاہیے، بے اولاد کا کیا ہے؟ یہ تو بے سہارا ہے، اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں۔ رب حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی اولاد ملی تو اللہ نے وہ بھی لے لی، جوان تو وہ بھی نہیں ہوئے، وہ زیادہ جانتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اولاد سے بھی نوازا، مال سے بھی نوازا، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، بہت ریل پھیل دی، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور بہت لمبا چوڑا مال دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، جس مجلس میں جاتا 12 بیٹے اس کے ساتھ ہوتے، ہر وقت پورا لشکر آتا۔ ان 12 میں سے اگرچہ 4 بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، خالد، ولید بن ولید، سلیمان اور عامر، 12 بیٹوں کے اس نشے میں اس نے رب کو بلا لیا، اور کیا کہتا ہے؟ وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ سب کچھ مل جانے کے بعد لنترانیاں کرتا اور کہتا ہے اور ملنا چاہیے۔ افرادی قوت پہ ناز بھی تھا، گمنڈ بھی تھا، میرے تو دائیں بائیں لوگ بہت ہیں، 12 تو بیٹے ہی تھے، لیکن رب کو بھول گیا اور کہتا ہے کچھ اور بھی ملے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس نے تو ہماری آیتوں نشانیوں سے دشمنی لگا رکھی ہے، اس کو کیا دیں گے؟ سأرهقه صعودا، جہنم کے اندر پہاڑوں پہ اس کو چڑھا کے گرائیں گے، سأصلیہ سقر، جہنم میں سے جلائیں گے، وما ادراک ما سقر، کیا پتا کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ اس میں زندہ رہے گا نہ مردہ ہی ہوگا۔ علیہا 19 فرشتے اس پہ مقرر کیے گئے ہیں۔ جہالت دیکھیے، رب کے مقابلے دیکھیے۔ ابو جہل ظالم کہتا ہے وہ دیکھو محمد 19 فرشتوں کی دھمکی دیتا ہے، او قریشیوں 10 تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، تم سب سے 9 نہیں سنبھالے جائیں گے۔ اس ظالم کی بات سن، کلدہ اٹھا، کہتا او قریشیوں 17 میرے حوالے کر دینا، 2 تم پورا قریش خاندان سنبھال لینا۔ اللہ رب العزت نے پھر مروایا بھی تو کن سے؟ بچوں سے مروایا۔ بڑے دور رکھے کہ نہیں، بڑے ماریں گے تو کہیں گے بڑے نے بڑے کو مارا ہے، بچوں سے مروایا، ایسا ذلیل کیا کہ دنیا کے اندر عبرت بن گیا۔ یہ دنیا سعادت سمجھتی ہے 3 چیزوں کو، جاہ و منصب، مال و دولت، افرادی قوت۔ شریعت سعادت کس کو سمجھتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، طوبہ سعادت اس کا معنی ہے، اور طوبہ ایک ایسا درخت بھی ہے 100 سال تک ایک درخت کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے گا، اور گھوڑا بھی عام نہیں، یسیر الراکب الجواد المضمر السریع، تیز رو گھوڑا جو صرف بڑکی کے لیے تیار کیا جاتا ہے،
100 سال تک دوڑتا رہے گا، اس کی چھاؤں کو کراس ہی نہیں کر سکے گا۔ شریعت سعادت اور طوبہ کس کو کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اتنی جگہ اس کو ملے گی، وہ 100 سال اگر 120 کلومیٹر کے حساب سے بھی اگر دوڑے گھوڑا تو کتنی زمین بنے گی۔ طوبہ اور سعادت شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے ما فاکہۃ الجنہ، جنت کے پھل کے بارے میں بتائیے۔ جواب کیا ملا؟ فیہا شجرۃ تدعى طوبہ، یہ جنت کا درخت بھی ہوگا اور یہ جنت کا پھل بھی ہوگا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں شجرۃ فی الجنہ کل شجر الجنہ اغصانها من وراء السور الجنہ، یہ جنت کا ایسا درخت ہے جس کو آپ مرکزی درخت کہہ سکتے ہیں۔ جنت میں جتنے بھی درخت ہوں گے سب میں اس کی شاخیں ضرور پہنچی ہوں گی۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور روایت بڑی مزے کی ہے۔ یہاں میرے وہ بھائی وہ روشن چہرے بیٹھے ہیں جو اول وقت کے نمازی بھی ہیں اور ایماندار تاجر بھی ہیں۔ ٹیکسٹائل کا دور ہے، رب کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں طوبہ ایسا درخت ہے ثیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامہا، سارے جنتیوں کا لباس اس درخت کی کونپلوں سے نکلے گا جو روزانہ ہی بدلا کرے۔ کیسی کمال کی امبرائڈری کی مشین ہے اور کیسی کمال کا یہ سسٹم ہے، دنیا میں کوئی ہے ایسا سسٹم؟ اور جنتی جو پہلے مرحلے میں جنت میں جائیں گے 4 ارب 90 کروڑ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک دروازے سے جائیں گے، اور ہر روز جنتیوں کا لباس چینج کرنے کی روایات ہیں۔ یہ درخت وہ ہے جس کی شاخوں اور کونپلوں سے جنتیوں کا لباس نکلے گا۔ ان سعادت کے پہلوؤں کو حاصل کرنا یہ شریعت کہتی ہے۔ اور دنیا کی سعادت سجدہ کرنے والا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا، رب کے رسول پہ ایمان رکھنے والا، اور ہر وقت اس خوشی میں کہ میں نے کسی کا احترام کرنا ہے، میں نے کسی کو احترام دینا ہے، میں کسی کے لیے دعا کروں گا، میں خیر خواہی کروں گا، میں ہمدردی کروں گا، یہ ہے دنیا کی سعادت جس کو آج امت بھول گئی۔ مجھے اگر اللہ نے مال دیا، عہدہ دیا، مجھے افرادی قوت دی، سوچ دی، صلاحیت دی، میں اس کو خیر خواہی میں لگاؤں گا۔ اتفاق سے وفی القصص عبر، بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ ایک شخص کویت میں تھا، بھی چند دنوں ہی ان کی ویڈیو آئی، اکٹھے کام کرتے تھے، پرانی بات ہے 84 کی۔ زلفی واپس پہنچے، اس وقت نئی نئی لائٹ اس علاقے میں آئی تھی سعودیہ میں۔ وہ کیا کہتے ہیں 200 ریال میری جیب میں تھا، میں نے سوچا کہ وہاں واپڈا والوں کو دیتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی بجلی آ جائے۔ وعدہ ہو گیا نماز پہ آئیے گا، نماز کا ٹائم ہوا، اس نے چھوڑا، مسجد میں آ گیا۔ ابھی سلام پھیر کے فارغ ہوا، ایک شخص ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے گھر میں بچے بھوکے ہیں، پریشان حال ہوں۔ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے بجلی والے سے وعدہ کیا تھا، یہ آ گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے آرام سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کو دے دیا۔ نیت یہ تھی کہ میں 100 ریال اس کو دے دیتا ہوں، 100 اس کو دے دوں گا اور باقی وعدہ کر لوں گا۔ جب میں مسجد سے نکل کے باہر گیا، میں نے ویسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے پتا چلا کہ میں 200 ہی دے بیٹھا ہوں، نیت 100 کی تھی۔ اب میں ایک اور سوچ میں پڑ گیا، واپس جاؤں اور اسے کہوں بھائی میرا تو 100 کا ارادہ تھا، کتنی بری بات ہے۔ اور اگر ادھر جاؤں وہ کہے گا میرے ساتھ میرا وعدہ تھا۔
میں نے سوچا یہ رب کا فیصلہ ہے تو اس کو پسند کرنا ضروری ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ ابھی میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میرا ایک دوست آیا جو پرانے ہم اکٹھے کام کرتے تھے، اصرار کیا، اس کو گھر میں بٹھایا اور بجلی والا لیٹ ہو گیا۔ کھانے کی چند لقمے لیے، اس نے جلدی جانا چاہا اور جلدی سے ایک انولپ میرے ہاتھ میں دیا اور چل دیا۔ میں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ساتھی تھا، زبردستی کیوں چلا گیا؟ اچانک سے ہی ساتھ وہ شخص آ گیا، میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں 2000 ریال تھے۔ مجھے سمجھ آئی میں 100 دینے کے پسو پیش کر رہا تھا تو رب تعالیٰ نے 2 دیے اور اس کو 2 زیرو لگا کے اور دے دیا ہے۔ یہ سعادت ہے جس کو آج امت بھول گئی۔ تیسرا اور آخری نقطہ، کون ہے جن کو توبہ نصیب ہوگا؟ صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان کامل ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، طوبہ اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، صحابی، وطوبی لمن رآ من رآنی، اور طوبہ اس کے لیے بھی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے، وطوبی لمن رآ من رآنی، اور اس کے لیے بھی طوبہ ہے جس نے مجھے دیکھا، اس کو دیکھنے والے کو کسی نے دیکھ لیا، تبع تابعین، وطوبی لمن آمن بی ولم یرنی، اور چوتھا وہ شخص ہے جس کے لیے طوبہ ہے جس نے مجھے دیکھا تو نہیں، کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں یہ سچا رسول ہے اور آخری پیغمبر ہے۔ پھر فرمایا طوبی ثم طوبی، جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میری ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے، 2 مرتبہ کہا۔ پھر فرمایا 3 مرات، 3 مرتبہ طوبہ ہے۔ پھر فرمایا 7 مرات، میں 7 مرتبہ توبہ کی ضمانت اور خوشخبری اس شخص کو دیتا ہوں جو مجھے دیکھتا نہیں، یعنی جو مجھے دیکھے گا نہیں، مجھ پہ ایمان لائے گا کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے طوبہ بھی ہے، 2 مرتبہ بھی فرمایا، 3 مرتبہ بھی فرمایا، 7 مرتبہ بھی فرمایا، اور آخر میں فرمایا وحسن مآب، اور ان کے لیے تو اللہ نے بہت پیارا ٹھکانہ رکھا ہے۔ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اگر توبہ چاہیے صحابی تو بن نہیں سکتا، تابی تو بن نہیں سکتا، تبع تابی تو نہیں بن سکتا۔ اس روایت کی روشنی میں ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن بصر کی روایتوں کو جمع کر کے میں بتا رہا ہوں، رب کے پیغمبر پہ ایمان لاؤ، یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے والا 7 مرتبہ اس کے لیے توبہ کی خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے۔ بھلا کیسا اچھا ٹھکانہ؟ میں دوسری حدیث سے واضح کرتا ہوں، ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک وقت آنے والا جب صبر کرنا پڑے گا، فتنوں کا زمانہ، مومن جو دین پہ ڈٹ جائے گا کالقابض علی الجمر، ایسی تکلیف میں ہو گیا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ ہاتھ میں انگارہ ہو چین تو نہیں آتا، لیکن ان زمانے، ان وقتوں میں اگر دین پہ کوئی ڈٹ جائے، حق بات کہے، سیدھی بات کہے، للمتمسک، جم جائے اپنے عقیدے پہ، رب کے ساتھ عقیدہ، اس کے پیغمبر کے بارے میں عقیدہ، صحابہ کے بارے میں عقیدہ، جنت اور جہنم کے بارے میں عقیدہ، انبیاء اور رسل، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کی اچھائی اور برائی کے بارے میں عقیدہ، للمتمسک۔ صحابہ کے پاس بیٹھے اللہ کے رسول نے خوشخبری ایک اور دے دی، حسن و مآب اچھا،
ٹھکانہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے صحابہ اس فتنے کے دور میں اگر کوئی دین پہ ڈٹ جائے گا اجر 50 شہیدن 50 شہیدوں جتنا اجر ملے گا۔ فٹ سے ایک صحابی بولے اللہ کی رسول منا او منہم، اس وقت کے 50 شہید جب فتنے کا اور صبر کا دور ہوگا یا ہم میں سے؟ فرمایا اجر 50 شہیدن منکم، میرے صحابہ تم میں سے 50 لوگ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، جو 50 اجر پائیں گے۔ صبر کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں دین پہ ڈٹ جانے والا، متمسک اختیار کر لینے والے کو زندہ ہے۔ جب دنیا کے اس جھنجٹ سے اس کی جان چھڑائی جائے گی، رب کے پاس جائے گا، اس اکیلے کو 50 صحابہ کی شہادت جتنا اجر ملے گا۔ وحسن مآب، یہ توبہ ان کے لیے ہے جس کو صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور چوتھا اس کے لیے جس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، ایمان اس کا پکا ہی ہے۔ اس سے سچی بات دنیا میں اللہ نے اتاری نہیں ہے۔ جہاں دنیا کی صداقت ختم ہو جاتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ پانچواں وہ شخص جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے توبہ کی خوشخبری دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس جعل اللہ مفاتيح الخير مغاليق للشر وان من الناس جعل اللہ مغاليق للخير مفاتيح للشر، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی چابی بنتے ہیں، برائی کا تالا بنتے ہیں، اور کچھ اس کے برعکس ہے، خیر کی چابی کی بجائے تالا بنتے ہیں اور برائی کے تالے کے بغیر چابی بنتے ہیں۔ نتیجہ بھی بتا دیا، خیر کی چابی بننے والا اور خیر کا تالا بننے والا دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ طوبى لمن جعل اللہ مفاتيح الخیر على يديه، توبہ اس کے لیے بھی ہے جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، رائے بھی خیر کی، سوچ بھی خیر کی، نیت بھی خیر کی، ارادہ بھی خیر کا، قصد بھی خیر کا، بات بھی خیر کی، عمل بھی خیر کا، جہاں جاتا ہے رائے بھی خیر کی پیش کرتا ہے، بولتا ہے بات بھی خیر کی کرتا ہے، کہیں خیر کا کام ہو کندھے کے ساتھ کندھا لگاتا ہے، دست بازو بنتا ہے اور تالا بنتا ہے برائی کے لیے۔ یہ ہے اس کے لیے توبہ جو خیر کی چابی بن جائے۔ اور آگے فرمایا وَوَيْلٌ، اور غیر جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو خیر کا تالا بنتا ہے، چابی نہیں بنتا۔ اور اگر ترمذی کی روایت کو لے لیا جائے، کلام تو کرنے والوں نے کی ہے، اگر اس کو لے لیا جائے، جہنم میں جب کافر کو پھینکا جائے گا 40 سال گرتا رہے گا، جس وادی میں پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو خیر کی چابی نہیں بنتا بلکہ تالا بن جاتا ہے۔ خیر کی بات ہو چپ ہو جاؤ، خیر کا مشورہ ہو نہیں چاہیے، خیر کا کام ہو رکاوٹ بنتا ہے، خیر کی بات ہو کہتے ہیں ضرورت نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیر کی چابی بنا۔ چھٹا انسان جس کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، توبہ آپ کے لیے بھی ہے۔ توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، قیامت کو یہ کھاتے کھلیں گے، صحائف کھلیں گے، رجسٹر کھلیں گے، مد البصر، جہاں تک نظر جائے گی 99 رجسٹر انسان کے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی لکھی ہوگی۔ توبہ اس شخص کے لیے ہے
کس کے لیے؟ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جو اپنا پیج کھولے گا تو لکھا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ. اگلا کھولا استغفر اللہ، اس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار ہوگا. رب کے پیغمبر نے خوشخبری دے دی تیرے لیے بھی توبہ ہے. یہ چھوٹا سا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے، میدان جہاد سے جو بھاگ جاتا ہے اللہ کا غضب لے کے بھاگتا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث کہتی ہے جو 3 مرتبہ کہہ دے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے. تو جو چلتے پھرتے پڑے اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہوگا. آپ پڑھا کریں استغفر اللہ. ایک طریقہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم. 5واں سید الاستغفار نہ بھولیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صبح 1 مرتبہ پڑھ لو، یہاں یقین پیدا کر لو، شام تک اگر موت آ گئی سیدھا جنتی. شام کو پڑھ لو، صبح تک اگر موت آ گئی یقین کر لینا جنتی. صبح شام جو بندہ یہ پڑھ لے، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے کہ جب بھی آنکھ بند ہوگی جنتی مہمان ہوگا. تو 5واں وہ شخص جس کے لیے، 6واں وہ شخص جس کے لیے توبہ ہے، وہ ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے. 7واں وہ شخص جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے خوشخبری سنائی، طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. 3 کام کر لے، توبہ اس کے لیے ہے. زبان پہ کنٹرول کر لے، ضرورت ہے، پڑھائی ہے، پڑھنا ہے، تجارت ہے، خیر خواہی ہے، گھر سے نکلے بغیر کسی مقصد سے، گھر سے نہ نکلے، گھر میں رہے. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، کبھی اکیلا بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رو بھی لیا کرے. زبان پہ کنٹرول کرنے والا، اپنے گھر سے ضرورت کے مطابق نکلنے والا، اور تیسرا اپنے گناہوں پہ رونے والا. یہ 3 صفتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ توبہ اس کے لیے بھی ہے. 8واں وہ شخص جس کے بارے میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، توبہ لمن استوحش من الناس وانس بربی وبكى على خطيئته. وہ خوش نصیب جو لوگوں میں برائیاں دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے دعوت بھی دیتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں اس کے لوگوں سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں کیا کروں، الگ ہو جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ رب سے دل لگاؤ، اور رب سے دل لگانے کے ساتھ اکیلا بیٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے 1-2 آنسو گرا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی توبہ عطا کر دیں گے. یہ چھوٹا سا آنسو ویسے تو بہت، اس کا وزن تھوڑا ہے، لیکن پوری جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی. 9واں وہ شخص جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی خوشخبری دی ہے. 2 دیہاتی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ قال توبہ لمن طال عمره وحسن عمله. توبہ ہے اس کے لیے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور ساتھ اس کا عمل بھی اچھا ہو.
دوسرا دیہاتی بول کے پوچھتا ہے ای العمل خیر، دنیا میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ یہ تو انسان ہوا۔ فرمایا تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے جب تم دنیا کو چھوڑ رہے ہو تو تمہاری زبان پہ اس رب کا ذکر جاری ہو۔ اللہ میری اور آپ کی قسمت میں فرما دے۔ یہاں کتنے لوگ کہتے ہیں جی تکلیف بڑی ہے، دعا کر دیں پھر موت ہی آ جائے، موت کی تمنا نہ کیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کام تو ہوتا نہیں ہے، چلو پھر دعا کرو شہید ہی ہو جائے۔ شہید درجہ ہے بہت اچھا، یہ کام کرنے سے فرار کی راہ نہیں ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول کے صحابی شہید ہو گئے، کتنا عظیم ہے یہ مرتبہ۔ پہلے قطرے کے سوائے قرض کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سال اس کا دوسرا بھائی موت ہو گیا، شہید نہیں ہوا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم الحق بأخی، اللہ اس کو بھی شہید بھائی کے ساتھ ملا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس نے 1 سال جو نیکی کے کام کیے ہیں وہ اگرچہ شہید ہوا ہے، لما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، اس نے 1 سال جو نیکیاں کی ہیں اس کا اس سے اتنا بڑا درجہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے۔ دعا یہ کیا کرے اللہ نیکی کی زندگی دے، جتنی بھی دے، لمبی زندگی ہو، نیکی والی ہو۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے توبہ کی خوشخبری سنا رکھی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کتنی باتیں ہو گئی۔ 10واں وہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام غربت میں شروع ہوا، کیا مطلب؟ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ وسيعود غریبا، سچا اسلام چند لوگوں کے پاس ہی رہ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، غرباء کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا توبہ ہے۔ یہ غرباء کون ہیں؟ جن کی جیب میں مال نہیں۔ توبہ کون ہے؟ جن کے پاس مکان نہیں۔ توبہ کون ہے؟ جن کے پاس گاڑی نہیں، اپنا بزنس نہیں۔ والنزاع من القبائل، پہلی تاریخ ایسے لوگ جو اپنے خاندان پہ گمنڈ نہیں کرتے اور اپنے خاندان کی رسم و رواج سے الگ ہو جاتے ہیں۔ نزاع من القبائل، قبیلے تو بہت ہوں گے لیکن ان کو دین سیدھا رکھنا ان کا منہج ہوگا۔ تھیم یہ ہوگا خاندان راضی ہے یا نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے رب کو راضی کرنا ہے۔ دوسری تاریخ جو خود رسول اللہ نے بیان کی ہے، طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس، لوگ فساد کرتے ہوں گے یہ اصلاح کرتے پھر رہے ہوں گے۔ داعی، مربی، مزکی، معلم، مدرس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو غرباء کہا گیا ہے۔ اور تیسری تاریخ جو خود رسول اللہ نے کی ہے، فطوبى للغرباء، توبہ ہے غرباء کے لیے۔ کون ہے؟ ناس صالحین فی ناس سوء کثیر، بہت برے لوگ ہوں گے ان میں سے تھوڑے جو نیک لوگ ہوں گے۔ برائیاں لوگ زیادہ کریں گے، صرف نیکیاں کرنے والے یہی لوگ ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، توبہ ان کے لیے بھی ہوگا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور خوش نصیبی اور توبہ کی زندگی اور قیامت کے دن انعامات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ 11واں وہ شخص جس کے لیے توبہ کا اعلان ہے،
طوبى لمن هدي إلى الإسلام وعيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں خوش ہو جائے، خوش نصیب ہے. اس کے لیے توبہ کی ضمانت اور خوشخبری ہے. کون سی تین چیزیں؟ اسلام کو پسند کرنے والا. دوسری چیز، اس کے پاس برابر برابر مال ہے، جو اللہ نے دیا خوش ہے، نہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، نہ اتنا تھوڑا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. برابر برابر اس کے پاس جینے کا ساز و سامان ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. اور تیسری بات، جو بھی اسے رب نے عطا کیا ہے وہ اس پہ خوش ہے، قناعت کرتا ہے، شکوہ اور شکایت نہیں کرتا. یہ تین باتیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ نے اس کے لیے بھی توبہ کا اعلان کروایا ہے. اور اگر کسی کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا ہے تو عثمان عبد الرحمن بن عوف کو بھی اللہ نے دیا تھا، ان کو اللہ نے توبہ کے علاوہ دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں تقسیم کروا دی. اور آپ پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کتنی مرتبہ سیدنا عثمان کے بارے میں کہا کہ عثمان جنتی ہے، اس کے بعد جو بھی عمل کر لے. اللہ رب العزت سب کو حلال، طیب اور وافر مال عطا فرمائے. 12واں شخص جس کے بارے میں توبہ کی خوشخبری ہے، ایسا شخص جو اپنی صلاحیت، اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، مجاہد ہے، داعی ہے، باصلاحیت ہے. ایسا انسان جو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، مال کو، جان کو. طوبى لرجل آخذ بعنان فرسی. ایسا شخص جو اپنی سواری کو پکڑتا ہے، فی سبیل اللہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں. ہے کیسا شخص؟ اشعث رأس، نکلتا ہے پراگندہ ہاتھ ہو جاتا، مغبرۃ قدماہ، اور اس کے پاؤں گردلود ہو جاتا. اور ہے کیسا؟ اس کو نہ تماہ عہدہ ملے، نہ اس کو خواہش کو منصب ملے. ان كان في الحراسة ففي الحراسة وان كان في الساقة ففي الساقة. اس کو ڈیوٹی پہ کھڑا کر دیا کہ تم نے سیکورٹی کا کام کرنا ہے، اب شیر میں راضی ہوں. اس کو کہا کہ آپ ریئر گارڈ ہو، قافلہ آگے ہوگا، تم نے پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانی ہیں. اب شیر منہج کیا ہے، تھیم کیا ہے؟ انا سهم من سهام الاسلام فرمونی حیث شئتم. میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جہاں مجھے پھینکنا چاہتے ہو پھینکو، میں راضی ہوں. مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، میرا نام آئے، میرا کام آئے، مجھے پرواہ یہ ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ منہج لے کے جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، توبہ اس کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے اس انسان کو توبہ کی خوشخبری دی. پہلے ایک قصہ بیان کیا، فرمایا لوگوں ایک وقت آنے والا ہے، اختلافاً و فرقہ، اختلافات ہوں گے معاشرے میں، تفرقے بازی ہوگی. قوم، ایسی قوم تمہارے سامنے آئے گی، یحسنون القیل ویسیئون الفعل، باتیں بڑی اچھی کریں گے لیکن کام بہت برے کریں گے. ذرا سنتے آئیے، کیسے باتیں اچھی؟ یحقر احدکم صلاته مع صلاته، وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. وہ روزے ایسے رکھیں گے جیسے تم اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے. یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت بھی دیں گے. ولیسوا منہ فی شیء، لیکن اللہ کی کتاب سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. پھر کون ہوں گے؟ روزے رکھنے والے،
نماز پڑھنے والے. فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا. طوبی لمن قتلہم وقتلوا، طوبی اس کے لیے ہے جو ان خارجیوں سے قتال کرے گا، دہشت گردوں کو مارے گا، اور دہشت گرد اگر اس کو شہید کر دے اس کے لیے بھی توبہ ہے. اللہ کے رسول ان کی تو نشانی بیان کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی پہلی نشانی وہ ہر وقت اپنے بالوں کو منڈوا کے رکھیں گے. تشدد ان کے اندر ہوگا، ایسا تشدد جس کی دین نے اجازت نہیں دی. آج امت اسلامیہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. امت کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے اصل دین وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، جو حدیث نے بیان کیا. یہ خارجی، یہ دہشت گرد، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں قابل قتل ہے جو ان کو مارتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں شہید ہو جائے ان دونوں کے لیے توبہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا دین دے جو رب کو پسند ہے. بھلا یہ بھی دین ہے چڑیا کو ذبح کرنے سے تو شریعت منع کرے، اور بیت اللہ کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول کہیں مومن کا خون جو ہے اور مومن کی عزت جو ہے، مومن کا مال، تین چیزیں حرام ہیں. بیت اللہ تجھ سے زیادہ حرمت تو ایک مومن کی ہے جو مومن کے قتل کا فتویٰ دے، اور امت میں ایک نہیں دسیوں عورتوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو شہید کرتے. یہ خارجی، یہ دہشت گرد جو ان کو مارتا ہے اور جن کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے ان کے لیے توبہ ہے. لیکن اصول نہ توڑیے گا، مارنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھے کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. خود سے اس طرح کے ایکشن نہ لیجیے بلکہ ذمہ داران کو اطلاع کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للشام، لوگوں شام اور شام میں رہنے والوں کے لیے بھی توبہ ہے. اللہ کے رسول شام کے لیے کیوں؟ لأن الملائکہ باسطۃ اجنحتها علیہا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ ایسا پیارا زمانہ لائیں گے فرشتے اپنے پر اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ ڈال. اور پھر ساتھ ہی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں طوبی لعیش بعد المسیح، لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جو زندہ رہے گا اس کے لیے توبہ ہے. اذن للسماء فی القطر، آسمان کو حکم دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے بارش برسے گی. واذن للارض فی النبات، زمین کو حکم دیا جائے گا اگائے. حتی یمر الرجل علی الاسد فلم یضره، پاس سے شیر کے پاس سے گزرے گے، شیر کہے گا ہی کچھ نہیں مسلمانوں کو. وحتی یطأ الرجل علی الحیہ، پاؤں سانپ کے اوپر آ جائے گا فلم تضره، سانپ اس کو کاٹنے کی جرت نہیں کرے گا. اس لیے وہ بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جب عیسیٰ اللہ کے پیارے پیغمبر آئیں گے اور اس کے بعد کا جو دور ہوگا ان کے لیے توبہ ہے. میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے ہماری زندگی سعادت والی بن جائے. اور سلف کی یہ دعا یاد رکھا کرے اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے. وحدیثی عبادہ، اور میری بات اتنی خوبصورت بنا دے کہ ہر بات عبادت بن جائے. وحیاتی سعادہ، زندگی کے 4 ایام جو دیے ہیں اللہ اس کو سعادت والی بنا دے. وموتی شہادہ، اور مرنا تو ہے لیکن میرے مالک موت شہادت کی نصیب فرمانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَيَعْرَضُ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا يَعْرَضُ الْحَيَّةُ إِلَى جَوْهَرِهَا، لوگوں ایک وقت آئے گا دین سمٹ کے 2 مسجدوں کے درمیان رہ جائے گا، بیت اللہ مسجد رسول اللہ
ان دو مسجدوں کے درمیان دین سمٹ کے آ جائے گا۔ جس طرح سانپ گردش کر کے اپنی دل میں آتا ہے، دین بھی پھیلے گا، ایک وقت آئے گا صرف مکہ مدینہ میں رہ جائے گا۔ الہ العالمین آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہ دین جو مکہ مدینہ میں اترا اس کو اپنانے اور اسی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، رب تعالی سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔